وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، رب کا پیغام صفحہ نمبر 41 دھیان سے سنیں۔ رب نے فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے؟ اللہ نے انہیں موت دے دی، وہ مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز ہیں۔ پہلا یہ کہ اس آیت میں جن 1000 لوگوں کے بھاگنے کا ذکر ہے وہ کون لوگ تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نہیں ہے، یہ پچھلے کسی امت کا ہے۔ سوال نمبر 2، وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کیوں بھاگے؟ جواب یہ ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس لیے بھاگ گئے کہ انہیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں رہیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ مر جائیں گے؟ تو اس سے متعلق جواب یہ ہے کہ 2 چیزوں کا خطرہ تھا۔ نمبر 1 کہ دشمن ان پر حملہ کر دیں گے اور دشمن انہیں مار ڈالیں گے، اور دوسری بات جو مفسرین نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ وہاں بیماری پھیل گئی تھی، طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اس بیماری میں ہم بھی مر جائیں گے، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگ گئے۔ حالانکہ اس کے بعد اللہ نے انہیں موت دے دی اور مر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنے گھروں میں رہتے وہ، اور جب دشمن ان پر حملہ کرتے تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، یا اگر وہاں بیماری پھیل گئی تھی تو رکتے وہیں رہتے، وہاں سے باہر نہیں نکلتے، دوا کرواتے، علاج کرواتے اور اللہ سے شفا یابی کی دعا مانگتے رہتے۔ یہ طریقہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ کہ زندہ رکھنا یا موت دینا یہ کس کا کام ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان اللہ لذو فضل، قرآن مجید میں یہ کئی جگہوں پر آئے گا، ان اللہ لذو فضل۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً اللہ فضل والا ہے، یعنی بنا مانگے اپنے بندوں کو بہت کچھ دیتا ہے اور دیتے رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فضل والا ہے۔ آیت نمبر 244 میں اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا اللہ نے کہ اللہ سمیع ہے۔ سمیع کے معنی خوب سننے والا، اور اللہ علیم ہے، علیم کے معنی بہت علم والا۔ اگلی آیت میں رب نے فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے تو اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا کرے، اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت سے متعلق بھی چند سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آدمی ہمیں وہ قرض واپس کرے، ایسے ہی جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ واپس کرتا ہے، اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے واپس کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، واللہ یقبض ویبسط۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ روزی میں تنگی کرتا ہے، یعنی کبھی آپ کو مالی تنگی کا شکار کرے گا، آپ کے پاس مال کم ہو جائے گا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ مال میں کشادگی کرتا ہے، یعنی مال بڑھاتا بھی ہے اور مال میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 246 اور 247 کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل نے
ایک نبی سے یہ ضد کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بناؤ جس کے انڈر میں رہ کر، جس کے ماتحت رہ کر کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو اس نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ بنا دوں، اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ مقرر کر دے اور جب جہاد فرض ہو تو تم لوگ وہاں سے بھاگ جاؤ، اس کا ساتھ نہ دو، ایسا تو نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم جہاد کریں گے کیونکہ لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے اور ہمیں ہمارے اپنوں سے دور کیا ہے، اس لیے ہم ان سے جہاد کریں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان پر جہاد فرض کر دی، ایک بادشاہ ان کا مقرر کر دیا جس کا نام طالوت تھا۔ جب طالوت نے کہا کہ چلو میرے زیر نگرانی تم لوگ جہاد کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو کیسے بادشاہ بنا دیا، طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں، اس کے پاس تو کوئی دولت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ طالوت کے پاس کیا ہے، علم ہے اور طاقت ہے۔ علم اور طاقت یہ بادشاہت کے لیے معنی رکھتی ہے، دولت یہ معنی نہیں رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بادشاہت کا انکار کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور اللہ کشادگی والا ہے، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ